بریک کے بعد خوشامدید۔ DGISPR نے محتاط زبان استعمال کی، لیکن میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آج بھی ٹویٹر سے وہی زبان استعمال ہو رہی ہے۔ دوران جنگ بھی فوجی قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ بانی نے دوران جنگ اپنے جوانوں کے حق میں بیان کیوں نہیں دیا؟ بانی کی ہمشیرہ نے بھارتی میڈیا سے جو گفتگو کی، کیا کوئی پاکستانی کر سکتا ہے؟ یہ رویہ ہوگا تو ایسی زبان استعمال کی جائے گی۔ نام پہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلائے جا رہے ہیں، اس میں وہی زبان استعمال ہو۔ DGISPR نے محتاط زبان استعمال کی ہے۔ میں اینٹ کا جواب جو ہے پتھر میں دے سکتا ہوں۔ پاکستان کی افواج وطن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ ان قربانیوں کو ایکنالج نہیں کر رہے۔ ایکنالج کرنے کا طریقہ یہ ہے ان کے جنازوں پہ جائیں، طالبان کے حق میں آواز نہ اٹھائیں، دہشت گردوں کی حمایت نہ کریں، دہشت گردوں کے ساتھ گفت و شنید پیار محبت کی باتیں مت کریں، ان کو بتا نہ ادا کریں۔ اس قسم کا رویے رکھے جائیں گے تو پھر اسی طرح کی زبان استعمال کی جائے گی۔ PTI کے لیڈر کی ہمشیرہ گفتگو کی ہے انڈین میڈیا کے ساتھ، کیا وہ کوئی پاکستانی گفتگو کر سکتا ہے؟ ایمان اقتدار ہے، ہر چیز پہ بولتا ہے۔ عمران خان کیوں نہ بولا اس وقت جنگ میں، اپنے جوانوں کے حق میں، ایئر فورس نیوی بڑی افواج کے حق میں کیوں نہ بول؟ جنگ کے دوران بھی فوج کی قیادت کو جو ہے نشانہ بناتے رہے۔ تو جن لوگوں کی زبان سے شہید بھی محفوظ نہ ہو، وہ کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ ISPR کو یہ نہیں کہنا چاہیے اور وہ نہیں کہنا چاہیے، بالکل کہنا چاہیے۔ آپ نے سیاست کرنی ہے 100 دفعہ کریں، لیکن جب شہیدوں کے متعلق زبان استعمال کرنا، کہ جنازوں سے پہ جانے کیسے گریز کرنا، یہ پاکستانیت نہیں ہے، یہ پاکستان دشمنی ہے۔ اور چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں بانی نے ہمیشہ کہا پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ کل کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی، نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے، شاید کچھ لوگ لڑنا اور لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جمہوریت کے لیے بڑا نقصان ہوگا، پھر -1 نہیں -everyone ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ بولے ملک کو قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ آپ نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے بہت سخت مایوسی ہوئی، الفاظ مناسب نہیں تھے۔ بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کی لیڈرشپ یا وزیر اعلیٰ KPK کے بارے میں اشارتاً بھی کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہونا جمہوریت کے لیے بدقسمتی ہے۔ کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں، جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ 1- نہیں ہوگا، پھر everyone- ہو جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے تاریک لمحے بار بار آئے ہیں جب ملک کو دھکیلا گیا ہے جمہوریت سے ہٹ کر جبر کی جانب، ملک کو دھکیلا گیا ہے آئین اور قانون سے ہٹ کر دھونس کی جانب۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ نومئی فسادات میں کردار PTI کے اہم رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کے بانی سمیت کئی اہم رہنماؤں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز، علی امین گنڈا پور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار کے نام بھی ECL میں شامل کیے گئے ہیں۔ شیری مزاری، زرتاج گل، مسترد چیمہ اور کنول شوذب کا نام بھی شامل ہے۔ شیخ رشید، شیخ راشد شفیق اور طاہر صادق کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ راجہ بشارت اور واسق قیوم سمیت دیگر پر بھی بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نواز شریف کی تعمیری سیاست نے شعبدے بازی کی سیاست کو دفن کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے مارکہ حق میں تاریخی فتح ملی۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے نتائج مریم نواز کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہیں۔ پہلے سیاسی شعبدہ بازی یا نعرے بازی ہوتی، نواز شریف کے 3 سالہ دور میں تعمیراتی سیاست نے اس سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ جنگ ہوئی مئی میں، اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو اس وقت حالات مختلف ہوتے۔ وہ گجرانوالہ کے پہلوانوں، آج وہ پہلوان نہیں آئے، 3-4 پگا والے میں ٹالنا تھے میں انہوں نے۔ پنجاب میں یہ ترقی کا سفر 1985 میں میرے قائد بڑے بھائی نواز شریف کی قیادت میں شروع ہوا۔ یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں، نتیجہ ہے شبانہ روز کاوشوں کا، محنت کا، جو مریم نواز شریف کی شکل میں، ان کی لیڈرشپ میں پوری ان کی ٹیم کر رہی ہے، دن رات محنت کر رہی ہے۔
हम मिलकर जब दिन रात काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अगले इंतखाबात में जो नताइज आएंगे इंतहाई खुशगुन होंगे, खुशगवार होंगे। पूरे पाकिस्तान में PMLN का इंशाअल्लाह नारा बुलंद होगा। PMLN की अगर हुकूमत आएगी तो इस मुल्क का इंशाअल्लाह नक्शा बदल जाएगा, खुशहाली और तरक्की का इनकलाब आएगा। उसके लिए बस मेहनत और मेहनत और मेहनत करनी है आपने। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल फितने की हुकूमत रही। आज खैबर पख्तूनख्वा खंडर का मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। वज़ीर आला की कुर्सी का मजाक बनाकर रख दिया। इस फितने 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी। आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है। वज़ीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। पिछला चीफ मिनिस्टर सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता है। अब ये जो चीफ मिनिस्टर है वो अडियाला जाके बैठा हुआ है। वाली एक खंडर से ज्यादा कुछ नहीं था। वहाँ पे सड़कें भी बन रही हैं, ओवरहेड ब्रिजेस भी बन रहे हैं, वहाँ पे ग्रीन बस भी चल रही है। वो लोग जो 4 साल इस मुल्क में गदर मचा के गए थे, वो शादियाने बचा रहे थे कि आज मुल्क डिफॉल्ट होगा या कल मुल्क डिफॉल्ट होगा। नवाज शरीफ के नाम के अलावा, शहबाज शरीफ के नाम के अलावा या अब आपकी बेटी के नाम के अलावा बदतरीन मुखालिफ को भी कोई चौथा नाम मवाजने के लिए नहीं मिलता। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर कराची से। सदर गोल प्लाजा के करीब एक इमारत में आग लग गई है। आसिफ खान हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। आसिफ, बताइए क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, ये सदर गुल प्लाजा का ये इलाका है। यहाँ पर वाक़ई एक इमारत है जिसमें आग लगी है। ये तिजारती मरकज़ है जिसके 4वें फ्लोर पर ये आग लगी है। इस वक्त जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो मौके पर मौजूद है, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फायर ब्रिगेड अमले का कहना है कि दीगर गाड़ियों को यहाँ पर पहुँचने में दुश्वारी का सामना है क्योंकि इस वक्त सदर में ट्रैफिक जाम है। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त भी आग पर काबू पाने में मसरूफ है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ। 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी करना फ़ख्र की बात है। यहाँ बैठे नौजवान कल मुल्क के लिए ओलंपिक्स मेडल जीतेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नेशनल गेम्स के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची के तमाशाई इवेंट कामयाब बनाएंगे। सिंध मेहमानों का ख्याल रखता है, हम आपकी मेज़बानी में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। है कि 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स का मेजबानी कर रही है। जो बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं वो कल पाकिस्तान के लिए आलमी सतह के मेडल्स जीत के वापस लेकर आएंगे। आप हमारा फ्यूचर ओलंपिक विनर्स हो। आप अपने सूबे की नुमाइंदगी यहाँ नहीं कर रहे बल्कि आप पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सिंध हमेशा अपने मेहमानों का ख्याल करने में माना जाता है, हम कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। यहाँ के तमाशाई वो इन खेलों को कामयाब करेंगे। कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम्स का मेला सज गया। नेशनल स्टेडियम में शानदार इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गेम्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टिसोरी और सूबाई वज़रा भी शरीक। टीमों ने मार्च पास किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मशाल रोशन की। जेवलिन थ्रो भी की। गेम्स में 11,000 से ज़ायद खिलाड़ी इन एक्शन। इवेंट 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। I declare the 35th National Games 2025 open. एबटाबाद के बेनज़ीर शहीद अस्पताल की मेडिकल अफसर पर पुरस्कार तौर पर लापता हो गई हैं। पुलिस ने डॉक्टर वर्दा की सहेली और शौहर को हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ अस्पताल के अमले ने एहतजाज करते हुए ओपीडी सर्विस बंद कर दी। ज़ेरे हिरासत सहेली ने बताया, डॉक्टर वर्दा मुश्ताक ने अपना 67 तोले सोना उनके पास बतौर अमानत रखवाया था। 2 रोज़ पहले लेडी डॉक्टर अमानत वापस लेने आई। उन्होंने डॉक्टर वर्दा को शॉपिंग प्लाजा में गाड़ी से उतारा, लेकिन डॉक्टर वर्दा घर नहीं पहुंची। डॉक्टर वर्दा की सहेली एबटाबाद के नामवर ताजिर की बीवी बताई जाती हैं। डॉक्टर एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि पीर तक डॉक्टर वर्दा बाजियाब ना कराई गई तो पूरे सूबे में हड़ताल कर देंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत आज इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहीद ने 1965 और 71 की जंगों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मेजर शबीर शरीफ वाहिद फौजी जवान है जिन्हें बिलतरतीब 2 सबसे बड़े फौजी एजाज़ात निशान हैदर, सितारा जुर्रत से नवाजा गया।
لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں GOC لاہور میجر جنرل محمد فیصل غفار رانا نے شہید کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی۔ میجر شبیر کی بہن نے بھی بھائی کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی۔ پاک فوج کے چاک چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ سیاست اور ریاست میں فرق کرنا ہوگا۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف عظیم قربانیاں دے رہی ہیں، ان کے خلاف ہرزہ سرائی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں موقع ملتا تو DG ISPR سے زیادہ سخت موقف دیتا۔ آج دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہوں، اگر اس قیادت کو اور اس ادارے کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو DG ISPR نے بڑی نرمی برتی ہے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید اس سے بھی زیادہ سخت پریس کانفرنس کرتا۔ ریاست اور سیاست میں فرق کرنا چاہیے۔ ہماری ابھی بھی امید ہے کہ وہاں کی حکومت خیبر پختونخوا میں امن قائم کرنے کو اپنی اولین ترجیح بنائے، لیکن اگر وہاں پر وہ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کرتی، انتہائی قدم کے طور پہ گورنر راج دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات نازک مرحلے پر ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ فورم سے خطاب میں کہا، موجودہ صورتحال سیز فائر نہیں، صرف وقفہ ہے۔ اصل جنگ بندی تب ہوگی جب اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا، غزہ میں استحکام اور شہریوں کی آزادانہ آمد و رفت بحال ہوگی۔ ترکی، مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے اگلے مرحلے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف غزہ نہیں بلکہ پوری فلسطینی ریاست کے حقوق سے جڑا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا، غزہ کے لیے مجوزہ بین الاقوامی استحکام فورس پر مذاکرات جاری ہیں۔ برازیل کے ساؤتھ پاولو ایئرپورٹ پر طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ طیارے میں دھواں بھرنے سے مسافر خوفزدہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ تمام مسافروں کو بروقت طیارے سے باہر نکال لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ طیارے میں سامان لوڈ کرنے والے آلات میں لگی، جس سے دھواں کیبن تک پہنچ گیا۔ اور اب ٹیک نیوز۔ چین کے شہر ہانگزو میں مصنوعی ذہانت کے حامل AI ٹریفک مینجمنٹ روبوٹ تعینات کر دیے گئے۔ یہ روبوٹ تجزیاتی ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریفک کنٹرول کرتا ہے۔ پولیس اہلکار کی طرح ہیلمٹ پہنا روبوٹ کیمروں اور سینسرز کی مدد سے ٹریفک کی نگرانی کرتا ہے۔ روبوٹ کی پرفارمنس سے شہری بھی خوش ہیں۔ رفتار کے دیوانوں کے لیے کراچی میں پھر آٹو کراس ریلی کا میلہ سجے گا۔ ہب آٹو کراس ریلی کل ہوگی۔ 1.2 کلومیٹر کا ٹریک تیار کر لیا گیا۔ 50 سے زائد ڈرائیورز مہارت دکھائیں گے۔ ایونٹ میں سٹاک کی 4 اور پریپیئرڈ کی 3 کیٹیگریز شامل۔ الیکٹرک کار کیٹیگری کو بھی حصہ بنایا گیا ہے۔ 12 ریس کے بعد سب سے زیادہ پوائنٹ حاصل کرنے والے ڈرائیور کو قیمتی کار انعام میں دی جائے گی۔ فیفا ورلڈ کپ کے ڈراز کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والی 48 ٹیموں کو 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایونٹ آئندہ سال امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا۔ برسبن ٹیسٹ میں بھی آسٹریلوی ٹیم حاوی۔ پہلی اننگز میں انگلینڈ پر 177 رنز کی برتری حاصل۔ کینگروز نے 334 کے جواب میں 511 رنز بنائے۔ اسٹارک نے 77، جیک نے 72 اور لبوشین نے 65 رنز کی اننگز کھیلی۔ کارس نے 4 اور اسٹوکس نے 3 وکٹ حاصل کی۔ تیسرے دن کھیل کے اختتام تک انگلینڈ نے 6 وکٹ پر 134 رنز بنا لیے۔ اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے مزید 43 رنز اب بھی درکار ہیں۔ محبت کی کہانی کامک بک کی زبانی۔ گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور ان کے منگیتر ٹریوس کیلسی کی داستان کامک بک کے رنگین صفحات پر زندہ ہو گئی، جس کے ہر صفحے پر سوئفٹ اور کیلسی کے محبت بھرے تعلق کو دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے، جنہیں قارئین کامک بک میں پڑھ سکتے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔